الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مل کر بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا رحمۃ للعالمین یا جدی حسنی والحسین یا جدی حسنی والحسین یا جدی حسنی والحسین. سامعین محترم، آج انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. جس طرح ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت کے جو نام مبارک ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں 99 ہے، 99. ویسے تو اور بھی کتابوں میں بہت زیادہ جو بزرگوں نے اہل علم نے بیان کیے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو اسماء مبارک ہیں وہ ماشاءاللہ سے 99 جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کتابوں میں جو ہمیں ملتے ہیں. اکثر ہم قرآن پاک جب لے کر آتے ہیں اپنے گھروں میں تو اس میں بھی سائٹ پہ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا جو آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، آپ کا ہر نام مبارک، ہر صفت مبارک جو ہے وہ آپ کی کسی نہ کسی شان کو بیان کر رہا ہے. تو محبت کے لیے، پیار کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا ایک اظہار کرنے کے لیے آج آپ کے سامنے یہ ماشاءاللہ سے یہ نام مبارک بیان کیے جائیں گے. سامعین محترم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے ہاشمی. ہاشمی کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لقب کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہاشم بن عبد المناف کی طرف ہے. ہاشم کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانے کے ٹکڑے کر کے سرید بنا کر اپنی قوم کو کھلایا کرتے تھے، بہت سخی تھے. تو اس لیے ان کا نام جو تھا وہ ہاشم پڑ گیا اور وہ پھر چلتے چلتے وہ ہاشمی ماشاءاللہ سے ایک بن گیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس لیے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے. اور دیکھا جائے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سخی ہیں کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے سخاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی وہ سب میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقہ ہے. اب توہا صلی اللہ علیہ وسلم لغوی طور پر اس کا معنی ہے وہ پانی جو پہاڑوں سے نیچے ابھر کر بہے. اس نام کی نسبت مکہ کے اس کشادہ بہتے پانی کے ساتھ ہے جس میں وادی مکہ کا پانی بہتا تھا. اس کا یہ نام قریش بطح کے ساتھ خاص تھا. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتہا کہا جاتا ہے. اگر اس کو اور لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایتوں کا سلسلہ ہے، جو رحمتوں کا سلسلہ ہے، وہ اپنی امت پر ایسے ہی ہے جیسے اوپر سے بارش نیچے آئے یا اوپر سے پانی کتنی تیزی سے آتا ہے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ مومنوں اگر تم میں میرا محبوب موجود نہ ہوتا تو کب کا تم پر عذاب نازل کر چکا ہوتا. ہماری حرکتیں ہیں نا، ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں بہت زیادہ ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عطا ہے اپنی امت پر. پھر فرمایا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کا تکلیف اور مشقت میں پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گراں گزرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب جو ہے وہ
عزیز ہے، سورہ لقب، سورہ توبہ میں اس کو بیان کیا گیا، بے شک تمہارے پاس وہ رسول تشریف لے کر آئے، تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تو وہ تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اب یہ نہایت چاہنے والے، اس کی اگر دیکھا جائے عربی تو کیا ہے؟ حریص علیکم، حریص بہت زیادہ چاہنے والا۔ تو مومنوں تمہارے پاس ایسے رسول تشریف لے کر آئے ہیں، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ جن کا تمہارے مشقت میں پڑنا ان کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کو مطلب جیسے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو ان سے کئی گنا زیادہ ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ تمہارے معاملات بہتر ہو جائیں، تو وہ بہت زیادہ تمہارا بھلا چاہنے والے ہیں، تمہارا بھلا چاہنے والے۔ یہ حضور کا صدقہ ہی تو ہے کہ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تب گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر ہم نیکی کا سوچیں اور ابھی نیکی نہیں کریں گے تو چاہے وہ 10 سال بعد نیکی کریں گے تو وہ نیکی 10 سال تک اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا چاہے گا۔ یہ سب حضور کا صدقہ ہے، ہم نے نیکی نہیں کی، سوچی ہے صرف، تو یہ حضور کا صدقہ کہ وہ سوچنے کا بھی ثواب ہے۔ لیکن اگر گناہ وسوسہ ہمیں سوچ میں آتا ہے تو اس کا گناہ نہیں ہے، ایون کہ اگر ہم کر بھی لیتے ہیں تو جتنا کیا بس اتنی سزا ہوگی، اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا، زیادہ نہیں لکھا جائے گا۔ لیکن نیکیوں کی بات آتی ہے تو محبوب 50 ہیں نمازیں 5 ہی، لیکن 50 کے برابر ثواب ملے گا، ہر نماز کا 27 گنا ثواب ملے گا۔ روزوں کا ثواب دیکھ لیں، زکوٰۃ کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، صدقات کا، ہر چیز کا ثواب قرآن پاک میں ہے کہ محبوب میں آپ کی امت پہ اتنا کرم کروں گا کہ کئی نیکیوں کا ثواب 7 گنا سے بڑھا کے 700 گنا، اور کئی ایسی نیکیاں ہیں کہ 7 کروڑ گنا بھی اللہ تعالیٰ اجر اس کا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حضور کا صدقہ، حضور نے ایسا چاہا نا تو ہمارے اوپر کرم ہو رہا ہے، اگر حضور نہ ہمارے لیے دعا فرماتے تو ہمارے اوپر ایسا کرم نہ ہوتا۔ تو حریص علیکم، بہت زیادہ بھلا چاہنے والے۔ پھر رعوف، اسی آیت میں آخر میں آتا ہے نا کمال مہربان، مہربانی میں بھی مبالغہ کرنے والے۔ ایسے ہوتا ہے نا کچھ لوگ بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، ایک بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب جو ہیں وہ مومنوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، بہت مبالغہ آرائی سے محبت کرتے ہیں، مطلب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عام طور پہ تو کوئی کس سے محبت کرتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اتنے آنسو بہاتے ہیں، سجدے میں چلے جائیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا ربی حب لی امتی، کہ مولا تو میری امت کو بخش دے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت وہی نازل فرما دیتے ہیں محبوب میں نے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیا، مقام شفاعت عطا فرما دیا، آپ جس کی شفاعت چاہیں گے میں اس کی شفاعت کر دوں گا، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہوگا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا سب سے زیادہ، دیکھیں نا کون کس کے لیے سجدے میں جا کے روتا ہے، کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں تو وہ اس کے لیے صرف اپنے لوگوں کے لیے لوگ رہتے ہیں۔ آج کل تو لوگوں کا ویسے ہی خون سفید ہو گیا ہے، اپنے لوگوں کی مدد نہیں کرتے، ان سے چیزیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنی تا قیامت آنے والی پوری امت کے لیے مہربان ہے، پوری امت کے لیے حضور دعائے خیر فرماتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، جیسے ہوتے ہیں نا عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا رحیم، اس کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جو صحابہ کرام کو اذیتیں پہنچاتے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو حضور نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ تو ایسے ایسے رحم فرمانے کے معاملات ہیں کہ اور لوگوں نے جب یہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاف فتح مکہ کے دن جب حضور نے عام معافی کا اعلان فرمایا تو فرمایا یہ نبی ہی کر سکتے ہیں، نبی بھی وہ جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، عام بندہ یا بادشاہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی عام بادشاہ، کوئی حکمران کہیں پہ جب حکمرانی کرتا ہے نا، اقتدار حاصل کرتا ہے جنگ کے تھرو، تو وہاں پہ خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا تو سب کو ہی معاف فرما دیا، تو نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ نے میرے 7 نام رکھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ کتنی بڑی بات ہے نا، فرشتے کتنی عبادت کرتے ہیں، انسانوں سے بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن فرشتوں میں آسمانوں میں جو حضور کا نام مبارک لیا جاتا ہے وہ احمد لیا جاتا ہے، کہ وہ بھی اس بات کی اپنی ذات کی نفی کریں جب وہ احمد کہیں کہ مولا ہاں ہم نہیں عبادت کرنے والے بلکہ تیرا محبوب ہی سب سے زیادہ تیری عبادت کرنے والا ہے۔ اور زمین پر محمد نام لیا جاتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو پوری دنیا میں دیکھیں اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس پر درود پڑھا جاتا ہو۔ پوری دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، پھول نشاور کیے جاتے ہیں، حضور کی شانیں بیان کی جاتی ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، انسان ہے نا، انسان کہتا ہے کہ جناب میری سب سے زیادہ کی جائے، فلانا کہتا ہے بادشاہ، وزیر لوگ، امیر، ہمارا کوئی مقرر ہو، ہر بندے کو ہوتی ہے میری تعریف ہو، لیکن جب وہ کہتا ہے نا اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑی ذات صرف سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تو سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا طٰہٰ، محمد، احمد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر اور عبداللہ، یہ وہ نام ہے جو اللہ رب العزت نے میرے رکھے۔ سورہ طٰہٰ ہے نا، فرمایا طٰہٰ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اندازہ کریں کہ سارے انبیاء نے عبادت کی، تمام انبیاء نے راتوں کو جاگ کر عبادت کی، دن کو روزہ رکھ کر عبادت کی۔ کسی پیغمبر، کسی رسول کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تھوڑا سا آرام کر لیا کریں، آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیا کریں، بلکہ نہیں، سب کو فرمایا کہ اور بلکہ یہ بھی پڑھیں، یہ بھی کریں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، محبوب کی بات آتی ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر نوافل ادا کیا کرتے تھے، تو آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو ویسے ہی جنتی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے استغفار کرنے کی، اتنی عبادت کرنے کی؟ فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میرے رب نے مجھے اتنا نوازا، میری امت کو اتنا نوازا، تو کہ میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ آج دیکھیں ہمیں کچھ تھوڑا سا ہمیں مل جائے تو لوگ عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور نہیں جی سانوں نمازاں دی لوڑ نہیں، ساڑی ہر ویلے نماز ہوتی ہے۔ تو وہ دیکھیں جو صاحب شریعت ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی، تو آج کے پیروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو بھی جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کس مقام و مرتبے کا بنا لیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بلکہ فرما رہا ہے کہ محبوب تھوڑا سا آرام کر لیا کریں۔ سورہ مزمل میں فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ محبوب اے پیارے کملی اوڑھنے والے، اے پیارے کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے محبوب، آپ، مجھے پتہ ہے کہ آپ اور آپ کے پیارے صحابہ اتنی محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سارا دن جہاد بھی ہوتا تھا، راتوں کو عبادت ہوتی تھی، یہاں پہ حضور کے صحابہ کو بھی، حضور کے ساتھیوں کو بھی، جو حضور کے عاشق ہیں ان کو بھی پکارا گیا، تو فرمایا رات کے کچھ حصے میں آپ آرام بھی کر لیا کریں، محبوب آپ رات کے کچھ حصے میں آرام بھی کر لیا کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیں محبوب کے آرام کا کتنا اللہ تعالیٰ کو خیال ہے۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان مبارک ہے۔ تو جہاں پہ دیکھیں اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں اور کپڑا اوپر لے کے آرام فرما رہے ہیں، چادر مبارک، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آ جاتی ہے۔ یا ایھا المدثر، اللہ پاک فرما دیتے ہیں اے پیارے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ سرکار نے اگر چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے تو اس کی بھی، والضحیٰ،
واللیل اذا سجا، اے حسین مکھڑے والے، کہ ایسا مکھڑا کہ جس کی طرف کوئی آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ محبوب مجھے آپ کی حسین زلفوں کی بھی قسم ہے۔ اندازہ کریں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ وہ نام ہے جو قرآن پاک میں بیان فرمائیں گے، جو اللہ نے خود محبوب کو، عرب میں ایک رواج تھا نا کہ جس سے بڑی پیار ہوتا تھا نا تو اس کو کسی نہ کسی ایسے مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن حضور فرمایا کرتے تھے اے بلیوں کے باپ، اے ابو ہریرہ۔ تو ان کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ سرکار نے نام رکھا میرا، تو انہوں نے یہی مشہور ہو گیا۔ فرمایا بس مجھے ابو ہریرہ سے ہی پکارو۔ تو کہیں پہ فرمایا اے ابو تراب، اے مٹی کے باپ، مولا علی کائنات کو۔ تو مولا علی فرماتے ہیں مجھے اپنا یہ نام ہی بڑا پیارا لگتا ہے کیونکہ یہ سرکار نے عطا فرمایا ہے۔ تو محبت سے یہ نام پکارے جاتے تھے نا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت میں جو ہے یہ نام جو ہے یہ سارے بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ ان کے ناموں کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا محبوب، اس کی شان کیا ہے۔ لوگ بلند مقام پہ بڑی سیٹ پر پہنچ جائے نا تو نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں کرتے۔ کریم آقا، لجپال آقا دیکھو معراج کی رات آسمانوں میں بھی تشریف لے کے اللہ سے بھی مل کر واپس تشریف لے کر آ رہے ہیں کہ مولا تو میری امت پر بھی کرم فرما۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مولا ہم پر سلام ہو، مجھ پر، میری امت کے گنہگاروں پر اور میری امت کے صالحین پر بھی سلامتی عطا فرما، ان پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ ہوتا ہے نا کہ یار تم ادھر آئے ہو، چلو تم اور میں ہم دونوں ہی بات کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا مولا میں تو آپ کے پاس ہوں لیکن میری امت بھی تو ہے۔ کتنا بھلا چاہنے والے ہیں کہ مولا میری امت ہے، آپ نے اس کے اوپر بھی کرم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھے نا مقام شفاعت عطا فرمایا، ایسی نماز عطا فرمائی، فرمایا جو بھی پڑھے گا جو میری بارگاہ میں آ گیا میں اس کو بخش دوں گا، اس کے سارے گناہوں کو جھاڑ دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جب دیکھا نا آپ نے سوکھی، جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے، خزاں کا موسم ہے، پتے جھڑتے ہیں، آپ کسی ٹہنی کو ایسے پکڑ کے جھاڑو گے کتنے پتے نیچے گر جائیں گے۔ فرمایا ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب میری امت کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں کتنی چھوٹے چھوٹے اعمال کا اتنے بڑا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدقہ عطا فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو دیکھو ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، کتنے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا اظہار ہو رہا ہے کہ اور امتوں کی طرح ہماری شکلیں نہیں بگاڑی جاتی، ہمیں سور نہیں بنایا جاتا، ہمیں بندر نہیں بنا دیا جاتا، ہمیں بگاڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سدھرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سدھرنے کا، رسی کو کیا کہتے ہیں نا اس کو چھوڑ ڈھیل دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ آج توبہ کرے گا، یہ آج توبہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملات ہیں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اظہار ہے کہ جیسے اور امتوں پر مجموعی طور پر جو عذاب نازل ہوتے تھے نا، تو حضور کا صدقہ ہمارے اوپر کوئی مجموعی طور پر عذاب نازل نہیں ہوتا، آسمان سے پتھر نہیں برستے اور دوسرے معاملات نہیں ہوتے۔ اور اگر آج امت جو ہے بحرہ روی کا شکار ہے تو صرف اپنی وجہ سے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک تم دامن مصطفیٰ تھامے رہو گے تو تمہارے اوپر فرشتے بھی نازل ہوں گے، سارے معاملات تمہارے حل ہو جائیں گے، زمین بھی تمہیں سب کچھ اپنے خزانے دے گی، لیکن جب تم دامن مصطفیٰ چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام کر زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت سے ہم سب کے، ہمارے گھر والوں کے سینوں کو بھی اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔